عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان للحسنہ، نیکی کے نتیجے میں سب سے پہلے انہوں نے جو ذکر کیا وہ کہا کہ ضیاء علی الوجہ، چہرے پہ انسان کے ایک رونق آ جاتی ہے۔ جب انسان نیکی کی طرف جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس کے دل پہ نور چھا جاتا ہے، دل تاریکیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو تہجد کی نماز قیام اللیل پڑھا کرو۔ کیا کیا کرو؟ علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو لازمی پکڑ لو۔ کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ لوگوں نے ذہن میں ایک عجیب سی بات بٹھائی ہوئی ہے، یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ بھئی جو قیام اللیل ہے وہ رات کو سونے کے بعد ہوگا تو قیام اللیل ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رات کو عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک کا وقت، اس میں جس وقت بھی قیام کیا جائے وہ قیام اللیل میں شمار ہوگا۔ لیل ہوتی ہی عشاء سے لے کے یہ فجر تک ہے۔ شاید ہی کوئی ایسی عبادت ہو جو رب سے زیادہ قریب کرتی ہو اس تہجد کی نماز سے زیادہ۔ سب سے زیادہ جو انسان کے ایمان کو تازگی دیتی ہے وہ یہ قیام اللیل، رات کی نماز ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمده ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بستی والے، کوئی بھی شہر والے، یہ خاص پس منظر میں بات ہوئی لیکن حکم عام، اصول عام ہے، عام سے مراد جو اس میں معنی ہے وہ جنرل ہے، سب کے لیے ہے کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور نہ صرف ایمان بلکہ اس کے ساتھ تقوی اختیار کرتے، نیکی کی طرف آتے، گناہوں سے بچتے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھاتے، تو کیا کرتے؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ہم آسمان اور زمین سے ان پہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اس دنیا میں۔ ان کئی اصولوں میں سے جو ہمیں کتاب و سنت سے ملتے ہیں وہ یہ کہ اگر نیکی کی زندگی گزاریں گے، عمل اور تقوی کی زندگی پہ چلیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہترین بنائے گا اور آخرت بھی بہترین بنائے گا۔ لیکن اگر گناہوں کی زندگی اپنا لیں گے، تقوی کو چھوڑ دیں گے، تو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا مضبوط قول جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، اور یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتب میں لائے ہیں، سند نہیں ذکر کی اس کی، لیکن جو بات ہے وہ بڑی ٹھوس مدلل، یعنی کتاب و سنت سے، دلائل سے ثابت شدہ بات ہے، اور ان دلائل کا خلاصہ ہے، یعنی ایسا اصول کہ جو ایک مومن کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، ان چیزوں میں سے جو مومن کو اپنی زندگی کا منشور و مطلوب بنانا چاہیے کہ یار یہ چیز ایسی ہے تو مجھے اسی پہ چلنا ہے، اور یہ ساری چیزیں مومن کے فائدے کے لیے ہیں۔
انہوں نے اپنے اس قول میں نیکی کے 5 فائدے اور گناہوں کے 5 نقصان بیان کیے کہ نیکی کے نتیجے میں انسان کی زندگی پہ کیا 5 فوائد آتے ہیں، اور گناہ کی زندگی میں وہی جو 5 فوائد نیکی کے نتیجے میں آتے ہیں وہی کیسے نقصان میں بدل جاتے ہیں۔ اور 5 چیزوں پہ انہوں نے بات کی۔ سب سے پہلے نیکی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان للحسنہ، نیکی کے نتیجے میں سب سے پہلے انہوں نے جو ذکر کیا وہ کہا کہ ضیاء علی الوجہ، چہرے پہ انسان کے ایک رونق آ جاتی ہے۔ جب انسان نیکی کی طرف جاتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس کے دل پہ نور چھا جاتا ہے، دل پر نور ہو جاتا ہے، دل تاریکیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لے تو توبہ کیا ہے؟ نیکی ہے یا نہیں ہے؟ یہ حسنات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ گناہ کر کے انسان توبہ کرے تب بھی توبہ نیکی ہے۔ اور پھر یہ عمومی قاعدہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ اور بعض اعمال کے بارے میں تو ایسے بتایا کہ وہ گناہوں کو جلا دیتی ہیں۔ جیسے بھٹی میں جب سونا چاندی ڈالا جاتا ہے تو اس سے زنگ اتر جاتا ہے، اس طرح بعض نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ان سے گناہوں کی میل ایسے اتر جاتی ہے۔ اور یہ بار بار پے در پہ عمرے اور حج کرنے کے بارے میں فرمایا۔ تو جب انسان نیکی کرتا ہے تو دل اپنی کالک اور سیاہی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 2 چیزیں ہو گئی، ایک چہرے کے بارے میں بات ہو گئی، اور دوسرا اس کے دل کے بارے میں بات ہو گئی۔ پھر اس کے جسم پہ آ جائیں، کہا جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کے نتیجے میں قوتاً فی البدنی، جسم میں قوت آ جاتی ہے، نشاطت آ جاتی ہے، انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تہجد کی نماز قیام اللیل پڑھا کرو۔ کیا کیا کرو؟ علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو لازمی پکڑ لو۔ کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ یعنی تہجد کی نماز کے 3-4 فوائد بتائے، اس میں سے ایک فائدہ کیا کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ انسان رات کو تہجد پڑھتا ہے اور ایک عرصے تک وہ اپنی یہ روٹین اور یہ عادت بناتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں خود بخود چینج آنے لگتا ہے۔ وہ گناہ جس میں وہ پہلے پڑا ہوا تھا، نکلنا مشکل تھا، کوشش اور چاہت کے باوجود وہ ان گناہوں سے چھٹکارا نہیں حاصل کر رہا تھا، لیکن چند دن یا چند ہفتے تہجد پڑھنے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ بآسانی گناہوں سے دور بھی ہو گیا اور اب ان گناہوں کے پاس جانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک تہجد کا فائدہ بتایا۔ تیسرا یہ بتایا کہ یہ گناہوں کو بھی مٹاتی ہے۔ یہ تہجد، یہ رات کی نماز، اور یہ الحمدللہ جو یہ رات کا ہم رمضان کا تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی قیام اللیل ہے۔ یہ لوگوں نے ذہن میں ایک عجیب سی بات بٹھائی ہوئی ہے، یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ بھئی جو قیام اللیل ہے وہ رات کو سونے کے بعد ہوگا تو قیام اللیل ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رات کو عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک کا وقت، اس میں جس وقت بھی قیام کیا جائے وہ قیام اللیل میں شمار ہوگا۔ لیل ہوتی ہی عشاء سے لے کے یہ فجر تک ہے، بلکہ اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو لیل تو مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن کی کیا آیت ہے؟ فرمایا کہ تم روزہ رکھو کب تک؟ جب تک رات نہیں چھا جاتی، رات نہیں آ جاتی۔ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ پورا کرو۔ تو یہ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، لیکن نماز تہجد اور قیام اللیل کے لیے یہ عشاء کے بعد کوئی بھی نماز پڑھی جائے تو وہ اس قیام اللیل میں شامل ہوگی۔ پھر لغوی اعتبار سے علماء نے فرق کیا ہے کہ قیام اللیل اور لفظ تہجد میں کیا فرق ہے۔ لغوی اعتبار سے قیام اللیل ہو جاتا ہے تو الحمدللہ
اللہ جو ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے یہ رات کے نماز کی، تراویح کی نماز کی، یہ اسی فضائل میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے وہ فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ تو تیسرا فائدہ گناہوں سے بچاتی ہے انسان کو، اور چوتھا فائدہ یہ قربۃ الی ربکم، تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ ہے۔ شاید ہی کوئی ایسی عبادت ہو جو رب سے زیادہ قریب کرتی ہو اس تہجد کی نماز سے زیادہ۔ سب سے زیادہ جو انسان کے ایمان کو تازگی دیتی ہے وہ یہ قیام اللیل، رات کی نماز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ او المکتوبۃ صلاۃ اللیل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے افضل جو نماز ہے فرض نماز کے بعد وہ کون سی نماز ہے؟ رات کی نماز ہے۔ اس لیے رات کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جس وجہ سے یہ پوری حدیث بتائی آپ کو، وہ حدیث کا آخری حصہ ہے، چوتھا حصہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بعض اکثر روایتوں میں یہ لفظ نہیں، ایک آدھ روایت میں یہ الفاظ ہے، اور وہ کیا ہے کہ رات کی نماز پڑھنا یہ انسان کے جسم کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کو دور کرنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس نے صحیح بات نہیں کی کہ ان للحسنہ قوۃ فی البدن، کہ نیکی جو ہے یہ انسان کے دل میں قوت پیدا کرتی ہے، طاقت پیدا کرتی ہے، بیماریوں سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ جب انسان ذہنی طور پہ فریش ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ روحانی طور پہ مضبوط ہوتا ہے، جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت سنی، اس میں کیا کہا؟ مومنوں کو حکم ہوا کہ جب تم دشمن کا سامنا کرو، اور بڑی عجیب سی بات ہے، سمجھنے آنے والی بات نہیں ہے، ایک انسان عام عقل، عام فہم آدمی کو نہیں سمجھ آئے گی یہ بات۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دشمن کے سامنے آ جاؤ، میدان جنگ میں، میدان جہاد میں، کہا کیا کرو؟ دو کام کرو۔ جب دشمن سے ملاقات ہو جائے دو کام کرو، کہا فَاثْبُتُوا، ڈٹ جاؤ، اپنے آپ کو مضبوط کر لو، یعنی اب بھاگنے اور واپس دوڑنے کی سوچ بھی تمہارے دماغ کے قریب نہ آئے، نمبر 1۔ دوسرا کام کیا کرو؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ اکبر، کیا عجیب سی بات ہے۔ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، سامنے دشمن ہے، مسلح افواج ہے، ہم بھی مسلمان بھی اگر وہاں کھڑے ہیں تو وہ آرمرز اور زرے پہن کے اور تلواریں اور بندوقیں لے کے کھڑے ہوں گے۔ ادھر حکم تو یہ ہوتا کہ اپنے اندر کوئی طاقت پیدا کر لو، یا فلاں چیز کھا لو، یا فلاں پلاننگ کر لو، اسٹریٹجی بنا لو، وہ تو ظاہر ہونی ہوگی، ہو رہی ہوگی، لیکن قرآن نے حکم دیا کہ فَاثْبُتُوا، تم ثابت قدم ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اس کے اندر روحانی طاقت آتی ہے، اور یہ روحانی طاقت جسمانی طاقت میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہ نیکی اتنی عظیم ہے کہ انسان کو جسمانی طور پہ مضبوط کرتی ہے، اتنا مضبوط کرتی ہے کہ ایک انسان میدان جہاد میں قتال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جتنا ذکر میں آگے بڑھے گا اتنا مضبوط اور نشاطت میں آگے بڑھ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا، آپ کو پتہ ہے نبوت کے 3 سال اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا، لیکن اس سے کئی مہینوں پہلے نبی علیہ السلام کو کس چیز کا حکم ہوا؟ کہا کہ آپ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے اوڑھنی اوڑھنے والے رات کو اٹھ کے نماز پڑھیے، جتنا ہو سکے نماز پڑھیے۔ کیوں؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا کھڑے ہونا یہ انسان کے نفس کو زیادہ مارنے والا ہے، اور بات کرنے میں انسان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی نیکی جو ہے یہ انسان کو مضبوطی دیتی ہے، یہ نیکی جو ہے انسان کے جسم میں قوت کا باعث بنتی ہے۔ تو فرمایا تیسرا فائدہ نیکی کا کیا ہے؟ انسان کے جسم میں قوت آتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے؟ کہ انسان کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، کہ انسان سے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت داخل ہو جاتی ہے۔ اس نے کوئی بسا اوقات کوئی ان پہ احسان نہیں کیا ہوتا، کوئی ان کے ساتھ کوئی خیر و بھلائی کا کام نہیں کیا ہوتا،
لیکن بس اس کی نیکی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ایک پازیٹیو فیلنگز اور پازیٹیو اس کے لیے سوچ پیدا ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا؟ کیا ہمیں علماء سے محبت نہیں ہوتی؟ کیا ائمہ کرام، قرہ کرام، ائمہ حرم مکی مدنی، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی قرات سنتے ہیں تو محبت نہیں جاگ اٹھتی؟ کیوں؟ آپ کو کوئی ڈالر دیے ہیں، پیسے دیے انہوں نے؟ نہیں، بلکہ یہ ان کی نیکی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی. تو یہ فرمایا کہ یہ نیکی کے نتیجے میں ہوتا ہے. اور اس کا بالکل اپوزٹ کس چیز میں؟ گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے. کہ جب ایک انسان، اچھا ایک چیز رہ گئی بیچ میں، کہ 5 تھے، ایک رہ گیا. چوتھی چیز کیا ہے؟ اب 5ویں چیز کیا ہے؟ کہ نیکی کے نتیجے میں انسان کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے. انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. تو یہی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ اگر اہل بستی والے اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے ان پہ برکتیں نازل فرما دیتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک آسانی کا رستہ نکال دے گا. اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، جہاں سے اس کو سوچ بھی نہیں آئے گی، وہاں سے اس کو جاب آفر آئے گی، وہاں سے اس کو آرڈر آئے گا، وہاں سے اس کے کسٹمر اور کلائنٹ نکل کے آئیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ انسان نیکی کی طرف جائے. تو یہ نیکی کے نتیجے میں 5 فوائد بتائے، اور بالکل اپوزٹ گناہ کے نتیجے میں فرمایا ان للسیئہ. 5 چیزیں تھیں: چہرہ، دل، جسم، رزق اور مخلوق کے دل کا حال. یہ 5 چیزیں. نیکی تو یہ سب پازیٹیو، گناہ تو یہی چیز اپوزٹ. فرمایا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے، دل پہ تاریکی چھا جاتی ہے. ظلمتاً علی القلب، وہ گناہ کرتا ہے تو کارا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے اور بھر جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے. تو دوسرا، چہرے پہ پھٹکار آ جاتی ہے، چہرے پہ سوادن ایک کالک آ جاتی ہے، بے رونق ہو جاتا ہے وہ چہرہ، وہ فریشنس ختم ہو جاتی ہے چہرے کی، ایک عجیب کھچاؤ آ جاتا ہے اس چہرے پہ. اور تیسرا، جسم وہنن علی الجسم، جسم پہ کمزوری آ جاتی ہے. انسان جب گناہوں کی زندگی میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بسا اوقات گناہ بھی رات کے ٹائم پہ ہوتے ہیں، رات دیر تک جاگ رہے ہیں، صبح کام پہ تو جانا ہے، جاب پہ تو جانا ہے، آفس تو جانا ہے، گھر کی ذمہ داریاں تو ہیں، رات کو دیر تک گناہ کر رہے ہیں، صبح اٹھے گا، جسمانی طور پہ بھی تھکا ہوا ہوگا، روحانی طور پہ بھی تھکا ہوا ہوگا، تو دن میں کیا کام کاج کرے گا؟ پورا دن خراب گزرے گا، جسم میں تھکاوٹ ہوگی، بیماریاں آئیں گی اور کاموں کا سٹریس ہوگا جو کہ اور مزید بیماریوں کا سبب بنے گی. اور نہ صرف یہ، وہ بیماریاں ہوں گی جو اس قوم میں پہلے نہیں تھیں. یہ حدیث بھی انشاءاللہ بڑی مضبوط حدیث ہے اور بڑی ہلا دینے والی حدیث ہے کہ یہ جو بھی آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں یہ انسان کی انفرادی زندگی پہ. اسی طرح ایک حدیث میں اجتماعی گناہوں کے اثرات اجتماعی زندگی پہ، پورے مجتمع پہ ہیں. اس میں یہ باتیں آئی ہیں کہ جب ایک ان لوگوں میں گناہ عام ہو جاتے ہیں تو ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ جو ان سے پہلے کبھی نہیں ہوتی. جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو بیماریاں آ جاتی ہیں، تکالیف آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں. اسی طرح 3 چیزیں یہ تھیں. چوتھی، رزق میں کمی آ جاتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے ایک تنگ معیشت ہے، اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، سکیڑ دی جائے گی. اسی طرح ایک حدیث ہے، اور حدیث بہرحال ضعیف ہے لیکن مانن صحیح ہے، کہ ان الرجل لیحرم من الرزق بخطیئۃ یعملها، کہ ایک شخص کو اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس غلطی، اس گناہ کی وجہ سے کہ جو وہ کرتا ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں آتی ہے اور اس کو کوئی رزق اس کے لیے مقدر کیا جاتا ہے اور وہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. کوئی ڈیل ہونی تھی اور کوئی اپنے فائنل سٹیجز پر کوئی ٹرانزیکشن پہنچنی تھی، لیکن ادھر اس نے گناہ کیا اور اگلے دن وہ گڑبڑ ہو گئی. وہ انٹرویوز ہونے تھے، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج انٹرویو پاس ہو گیا، فائنل انٹرویو تھا، لیکن ادھر اس نے کوئی گناہ کیا اور اس رزق کے محروم ہو گیا. یا اس سے بھی زیادہ، ایک انسان نے کاروبار کیا، حلال کاروبار کیا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ لالچ آ گیا دل میں، بینک سے لون لے لیا، یا پھر کام میں 2 نمبری کرنا شروع کر دی،
غلط بیانی کرنا شروع کر دی، مال دولت کی حرص میں لالچ میں آ گیا، تو اس کی وجہ سے اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، اس کو اس کے رزق کے محروم کر دیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں اس پہ۔ یہ چوتھی چیز۔ اور پانچویں چیز وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، مخلوق کے دل میں اس کے لیے بغض ڈال دیا جاتا ہے، لوگ نہیں پسند کرتے اس کو۔ جو شخص گناہ گار ہو، لوگ اس سے بات چیت کر، مطلبی لوگ نکل آتے ہیں، پھر جو صرف مطلب کے وقت تعلق رکھنا چاہتے ہیں، جہاں مطلب پورا ہوا، جہاں فائدہ پورا ہوا، یہ جا وہ جا، کوئی نہیں پوچھتا، اور لوگ بغیر کسی وجہ سے اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، اس کی گیدرنگ میں بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ 5 نقصان ہیں کس کے؟ گناہ کے نتیجے میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے کوسوں دور رکھے، اور جب کبھی بھی گناہ یا کوئی خطا ہو جائے اللہ تعالیٰ فوراً توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج انشاءاللہ تراویح کے بعد دورہ قرآن میں 11ویں پارے کی تفسیر، دورہ ترجمہ قرآن بیان کیا جائے گا، جس میں سورہ توبہ کا جو آخری کچھ حصہ ہے وہ بیان ہوگا، اور اس کے بعد سورہ یونس کے کچھ جو آیتیں ہیں، بلکہ پوری سورہ یونس اس کی ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس میں بھی آپ سب لوگ کوشش کیجئے شرکت کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔